آمین۔ تو میرے محترم سامعین، جب حضور کی امت کے روزہ دار آئیں گے، اللہ فرمائیں گے آ جاؤ، انا صوم لی و انا اجزا بہ، دو معنی ہیں اس کے۔ اللہ فرمائیں گے روزہ تم نے رکھا میرے لیے، اب میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جزا دوں گا۔ اب جب دینے والے اللہ کے ہاتھ ہوں، ہیں کیا الفاظ ہیں کہ وہ کتنا دیں گے؟ کیوں جی؟ آپ ایک عام آدمی سے مانگے وہ آپ کو شٹاک دے دے گا، پاؤ دے دے گا، لیکن آپ پرائم منسٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ کہے گا جی شٹاک دیتے ہوئے تو ہمیں شرم آتی ہے، پاؤ دیتے ہوئے تو ہماری یہ وزارت کے۔ بلکہ ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا، حضرت انس کا سناتا ہوں۔ ایک صحابی کو شہد کی ضرورت پڑی تو وہ چلے گئے، انہوں نے کہا جی شہد چاہیے مجھے 1 پاؤ۔ کہنے لگے جی ہمارے پاس تو پاؤ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو منوں کے حساب سے ہوتا ہے، یہ سامنے 2.5 من کا مشکیزہ پڑا ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ تھے صحابہ۔ مال ہو تو پھر انسان ایسا سخی بھی ہو، ہیں جی، اور اگر مال ہو کے بخیل ہوا تو پھر تو وہ سارا قارون کا وارث بن گیا، کیونکہ قارون کے پاس مال تھا، وہ بخیل تھا۔ حضور نے اسی لیے تو فرمایا وہ مالدار جنت میں جائیں گے، حدیث میں آتا۔ میری طرف دیکھو، آپ نے دونوں ہاتھوں سے فرمایا جو ایسے تقسیم کرے، جو ایسے تقسیم کرے، پھر فرمایا جو ایسے تقسیم کرے، فرمایا ایسے مالدار سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ آج کے دور کے مالداروں کو ایسا ہی مالدار بنا دے، سب کہو آمین۔ تو میرے محترم سامعین، اب یہ حضور کے دور کے مالدار ہیں، مالداری بری نہیں، اگر اس مال سے آپ جنت حاصل کریں، آپ مسلمانوں کے اوپر خرچ کریں، غرباء پہ خرچ کریں، تو یہ تو آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بہت سارے عیب اللہ دنیا میں بھی چھپا دیں گے اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے معاف فرما دیں گے۔ انہوں نے کہا جی 2.5 من کا مشکیزہ لے جو۔ کہنے لگا جی میں تو 2.5 من، پہلی بات تو مجھے چاہیے نہیں، مجھے تو پاؤ چاہیے۔ ہمارے یہاں پاؤ شاؤ دے وٹا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں پاؤ شاؤ کا قصہ نہیں ہے، منوں کی بات ہے، اور یہ 2.5 من اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ وہ 2.5 من جب انہوں نے حلال ہو کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو اٹھایا نہیں جاتا۔ تو فرمایا پھر اگر جی مجھے کوئی اونٹ دے دو، فرمایا یہ جو سامنے اونٹ کھڑا ہے یہ لے جاؤ، ہیں جی، اٹھاؤ اس کے اوپر رکھو۔ اب غلام نے کیا کیا، وہ 2.5 من کا مشکیزہ اوپر رکھا اور اس کو نکیل پکڑا کے دوڑ لگا دی۔ اس نے کہا تو کیوں دوڑا؟ اس نے کہا میرا آقا اتنا مہربان ہے، اگر اس نے کہہ دیا نا مجھے اونٹ چلانا نہیں آتا تو اس نے مجھے بھی دے دینا ہے ساتھ، اس لیے میں بھاگ گیا ہوں کہ میں اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ایسا فیاض مالک شاید مجھے پھر نہ ملے، ہیں ایسا سخی پھر مجھے نہ ملے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تو اس کی مخلوق کا حال ہے، جب خالق اپنی شان کے مطابق دے گا تو وہاں پر تو الفاظ نہیں جس کو لفظوں میں بیان کرو۔ تو اللہ فرماتے روزہ میرے لیے، میں جزا دوں گا خود اس کی، جو فرشتوں کے ہاتھوں سے اتنا دے رہا ہے، جب اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا عطا ہوگی اس کی، ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا کیا، انا صوم لی و انا اجزا بہ، اللہ فرمائیں گے روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ جس کا مولا ہو گیا سارا جہان ہو گیا نا اس کا، ہے دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اسی کی، ساری جنت اسی کی، ہر چیز اسی کی ہو گئی، جس کا مولا ہو گیا۔ اور یہی تو ہم یہاں دنیا سے لینے آئے ہیں کہ مولا ہمارا ہو جائے اور ہم اس کے ہو جائیں۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوست بن جاؤ، اور روزے کا مقصد بھی یہ ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی روٹیوں کی کمی نہیں ہو گئی، کوئی پانی کی کمی نہیں ہو گئی، خدا کے خزانوں میں کوئی نعمتوں کی کمی نہیں ہو گئی، بلکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا مقصد ہی یہ ہے، فلسفہ ہی یہ ہے، لعلکم تتقون، میں تمہارے سروں پہ اپنی دوستیوں کا تاج سجانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ اندر سے جڑ جاؤ۔ اور فرمایا جب جڑ گئے تو تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ سالانہ تطہیر کے لیے ہے، تزکیہ نفس کے لیے ہے، اور یہ بات تجربے سے شاہد ہے کہ انسان جو رمضان کے مہینے میں عبادات شروع کرتا ہے، رمضان کی برکت سے حق تعالیٰ پورا سال پھر اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ تہجد شروع کریں، کیا مشکل ہے؟ آپ نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، 10 منٹ ذرا پہلے ہمت کر لو، کیوں جی کریں گے نا؟ میں تو یہ کہوں گا چھوٹی چھوٹی راتیں سونا ہی چھوڑیں اس کے اندر، ہیں جی تراویح پڑھیں، اور جو 2-3 گھنٹے ہیں 5 سپارے تلاوت کریں اور تہجد پڑھیں، سحری کا ٹائم ہو، سحری کی بھوک بھی خوب لگے گی، اور پھر جناب مزے سے کھا کے نماز پڑھ کے بس پھر سو جائیں اللہ کا نام لے کر، اٹھیں پھر 10-11 بجے اور پھر جائیں دکان کے اوپر، دیکھنا کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر اللہ پھر کتنی برکت ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ تو حدیث مبارکہ میں ہے جو اپنے آپ کو میرے ذکر کے لیے فارغ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، تو رزق تو پھر بڑھ جائے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں ہر مومن کا رزق بڑھتا ہے، سارا سال نعمتیں کھاتے ہیں لیکن افطاری کے وقت
مختلف ڈشیں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ غریب کے دسترخوان پر بھی، امیر کے دسترخوان پر بھی، تو یہ مولا ہی دیتے ہیں، اب کیوں نہ تم نے سجا لی اتنی؟ آخر کیا بات ہے، کیوں سجائی جاتی ہیں؟ فرمایا رمضان میں ہر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں تہجد کی کوشش کریں گے نا؟ میں کوشش کا آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ کوشش تو کریں، چلو ایک دن پڑھیں، اگر آپ پابندی سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سارا سال آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کریں، رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی مشق کریں، کیونکہ جو ہمارا ازلی دشمن شیطان ہے اس کو تو قید کر دیا گیا، اور یہ جو اندر کا دشمن ہے اللہ فرماتے ہیں اب اس کو لگام تم نے چڑھانی ہے، اور وہ ہے تمہارا نفس۔ اندر کا دشمن کیا ہے؟ ہمارا نفس، اس کو لگام آپ نے چڑھانی ہے، کیونکہ باہر کا دشمن تو قید ہو گیا، پہلے یہ دونوں دشمن ملے ہوئے تھے اور تمہیں وہ گناہوں میں مبتلا کیے ہوئے تھے، اب ہم نے باہر والے کو قید کر دیا، اب اندر والا تیرے ہی اندر ہے، اس کو لگام تو نے چڑھانی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی بات عرض کی تھی، شاید ایک صاحب نے پوچھا جی رمضان کے مہینے میں شیطان تو قید ہوتا ہے، لوگ پھر کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ میں نے کہا وہ قید ہوتا ہے اور اپنے شاگردوں کو چھٹیوں کا سبق دے جاتا ہے، چھٹیوں کا کام دے جاتا ہے کہ چھٹیوں میں تم نے یہ الٹے کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں، چھٹیوں میں تم نے روزے نہیں رکھنے، چھٹیوں میں نہ تراویح پڑھنی ہے نہ تلاوت کرنی ہے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ رمضان آیا کہ نہیں آیا۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے ایسے بندے کے لیے بد دعا فرمائی ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ آج لوگ فقیروں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، پیروں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں حضور کی بد دعا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حضور سے بڑا کون ہے اس دھرتی کے اوپر؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ ساری گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھیں کہ روزوں کا بھی اہتمام کریں، تراویح کا بھی اہتمام کریں، اور رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں فرمایا پہلے بھی آپ کی سخاوت بہت ہوتی تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں حضور کی سخاوت عروج پہ پہنچ جاتی تھی۔ تو اس لیے حضور کی اس سنت پر عمل کریں، زکوٰۃ ادا کریں، 70 گنا کا ثواب ہے، صدقہ خیرات کریں، کسی کو روزہ رکھوائیں، کسی کا افطار کروائیں، اس کے اوپر بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، اگر کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو اس پر بھی پورے روزے کا اجر ملے گا۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات بھی خوب کریں، اور وہی بات پھر آخر میں عرض کرتا ہوں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ آج یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں گناہوں سے نہیں بچتے، ہم سمجھتے ہیں صرف کھانے پینے کا روزہ ہے۔ اللہ نے جب حلال چیزوں سے منع کر دیا تو حرام چیزوں سے بدرجہ اولا منع کر دیا ہے، جب کھانا پینا روک دیا تو پھر آنکھوں کو بھی روک دیا ہے، غیر محرم پر نہ پڑیں۔ اس آنکھوں کا بھی، ان آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ان کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور انسان کے دل و دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔